السلام علیکم، میں حاضر ہوں لمس جنون لے کر، ریٹن بائی سوہا علی شاہ اینڈ وائس اوور بائی سحر، مینس آپ کی پیاری سی سحر، ٹھیک ہے۔ اور یہ میری ایک کیوٹ سی سبسکرائبر نے مجھے کافی دیر سے کہا تھا کہ پلیز آپ اس کو پڑھ دیں، لیکن مجھے ٹائم نہیں تھا مل رہا، اور ٹائم ابھی بھی نہیں ہے میرے پاس، بٹ میرے لمسے اکثیر کہنے لگی تھی، وہی منہ پہ چڑھ گیا، جنون رقصم پہ ذرا سی پرابلم آ رہی ہیں، وہ رائٹر نے ابھی کمپلیٹ بھی نہیں کیا، اور دوسری تھوڑا چینل پہ ایشو بن رہا ہے اس ناول کی وجہ سے، تو آپ ذرا کنٹرول رکھیں، صبر رکھیں۔ جیسے ہی وہ ناول کمپلیٹ ہوتا ہے رائٹر کی طرف سے، اس سے 3-4 دن بعد میں اس ناول کو کمپلیٹ کر کے تو آپ کو دے دوں گی، پھر آپ مزے سے انجوائے کریے گا، ٹھیک ہے۔ میں ویسے آڈیو یعنی ریڈ کم کرتی ہوں، اگر مجھے دل کرے نا سننے کا، میں ناول پتہ کس طرح سنتی ہوں، جو وائس اوور میں ناول ہوتا ہے، میں سنیکس رکھتی ہوں اپنے پاس، اور پھر میں ساتھ کھا رہی ہوتی ہوں، ساتھ سن رہی ہوتی ہوں، اور مزے لوٹ رہی ہوتی ہوں، یا رات کا ٹائم ہو، بالکل اندھیرا ہو اور آنکھیں بند ہوں اور ناول چل رہا ہو، اف اللہ، پھر وہ سین ایسا ہوتا ہے نا، ایسے آنکھوں کے آگے نا پورا تھیٹر چل رہا ہوتا ہے، ہیرو بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں جو ناول شروع کیا کروں گی اس کا امیجنری کریکٹر دیا کروں گی آپ کو، ٹھیک ہے، کہ جیسے پچھلے ناول میں نے برہان، انارا، ان کی پھر ساری پکچرز دیا کروں گی کہ یہ برہان ہے، یہ انارا، پھر آپ بھی اس میں کھو سکیں گے ٹھیک سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے پھر میں آپ کو جن کریکٹرز کا ان ناول میں ذکر ہوگا ان کی پکچرز بھی دیا کروں گی، جی یہ ہے ہمارا برہان، یہ ہے انارا، پھر آپ زیادہ اچھی طرح اس ناول سے کنیکٹ ہو سکو گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ایسے لگتا ہے تو پھر مزہ آئے گا۔ ویسے میں بھی اسی طرح امیجن کرتی ہوں، پہلے برہان کس کے جیسا ہوگا، انارا کس کے جیسی ہوگی، پھر میں ایک امیجنیشن کریکٹر رکھتی ہوں، پھر میں اس کو ریڈ کرتی ہوں یا سنتی ہوں، پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ چلیں، یہ تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا، اب آپ جس طرح آپ نے سننا آپ سنیں، بس مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ کو کریکٹرز چاہیے، مینز جیسے اب جنون رقصم چل رہا ہے ان کے میں آپ کو سارے کریکٹرز دوں گی، ٹھیک ہے، امیجنیشن کریکٹرز۔ تم لوگ کوئی کام ڈھنگ سے کر بھی سکتی ہو یا نہیں؟ میرا برانڈڈ سوٹ تم لوگوں نے جلا کے رکھ دیا ہے، اس کے پیسے کیا تم لوگوں کا باپ دے گا؟ سوری بی بی جی، قسم سے میں نے جان بوجھ کر نہیں جلایا، بکواس بند کرو اپنی، تمہاری سوری کہنے سے کیا میرا اتنا مہنگا سوٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ میرب کی آواز ہے نا؟ اب یہ لڑکی کس پر چلا رہی ہے؟ میرب کی ماں رفت بیگم اس کے پاپا ملک زبیر سے کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگ کر میرب کے کمرے میں پہنچی تھی۔ میرب غصے کی بہت تیز تھی، اور اس کے بھائی کے حد سے زیادہ لاڈ اور پیار نے میرب کو بہت بگاڑ رکھا تھا۔ اکثر اس کی اماں اس کے بھائی سے یہ شکایت کرتی تھی کہ تمہارے پیار نے میرب کو بہت بگاڑ دیا ہے۔ میرب ملک زبیر جو کہ بہت ہی مشہور بزنس مین تھا، اس کی بیٹی تھی۔ اس کا ایک بھائی جو اس سے حد سے زیادہ پیار کرتا تھا، عمر میں اس سے 12 سال بڑا تھا، اس کا نام شاہ میر ملک تھا۔ یہ ملک زبیر اور رفت بیگم کی بیش قیمتی دولت ان کی 2 اولادیں تھیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت دی تھی، مگر میرب کو شاہ میر کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے کافی بگاڑ دیا تھا۔ شاہ میر خود بہت ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ میرب اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھی، وہ اپنی چیزوں کو کسی کو چھونے بھی نہیں دیتی تھی، پھر چاہے وہ رشتے تھے یا اس کی کاسمیٹکس کی چیزیں یا پھر اس کی جویلری یا اس کے جوتے، وہ اپنی چیزوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرب کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ رفت بیگم اپنی بیٹی کے روم میں داخل ہوئیں تو وہ گھر کی 2 نوکرانیوں کو لائن میں لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، میرا اتنا مہنگا برانڈڈ سوٹ انہوں نے جلا دیا ہے، میں چلاؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ میرب اپنی ماں کے آگے اپنا فراک کرتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ تو میرب، انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں جلایا ہوگا نا؟ اگر غلطی سے جل گیا ہے تو اس میں اتنا چلانے والی کیا بات ہے؟ غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ ماما پلیز، آپ کو تو ہر بات ہی نارمل لگتی ہے۔ یہ لوگ اتنی تنخواہ لیتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ہر کام کو ڈھنگ سے کریں۔ میرب، وہ لوگ اپنا ہر کام اچھے سے ہی کرتے ہیں، اگر آج غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو میرب۔ میرب کی ماں اسے غصے سے چپ کروا رہی تھی۔ آج میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، تو بتائیں میں کیا پہن کر جاؤں؟
میرا بیٹا آپ کے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں، کچھ بھی اور پہن لو، مجھے نہیں پہننے وہ کپڑے، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں ڈریسز ریپیٹ نہیں کرتی۔ میرا بیٹا کیا پریشانی ہے، کیوں آپ غصہ کر رہی ہو؟ زبیر ملک بھی اوپر روم میں آ گیا تھا۔ پاپا یہ دیکھیں، انہوں نے میری ڈریس چلا دی ہے جو میں نے اپنی دوست کے برتھ ڈے پہ پہن کر جانی تھی، اور ماما ان کو ڈانٹنے کی بجائے مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے پاپا کے گلے جا کر لگ گئی تھی۔ کیوں ڈانٹ رہی ہیں بھائی آپ میری بیٹی کو؟ میرب کے پاپا نے میرب کی ماں کو مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، آدھا تو اس کے بھائی نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، باقی کی کسر آپ پوری کر دیں۔ میرب کی ماں نے سچ میں غصے سے ہی جواب دیا تھا۔ آپ میری بیٹی کو ڈانٹا نہیں کریں۔ اور کس نے کہا کہ میری بیٹی بگڑی ہوئی ہے؟ میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ، بس اسی طرح سے اپنی بیٹی کی طرفداری کرتے رہا کریں۔ جب اس کی شادی کر کے دوسرے گھر بھیجیں گے تو ایک کام کرنا کہ آپ دونوں باپ بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی چلے جانا، اس کو سسرال میں آپ دونوں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ رفت بیگم غصے سے بڑبڑاتے ہوئے روم سے چلی گئیں۔ پاپا دیکھا نا آپ نے کہ ماما کس طرح مجھ پر ہی چلاتی رہتی ہیں، اور تم دونوں یہاں پر کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ۔ خواہ خواہ میری ماں سے مجھے اتنی باتیں سننے کو ملی تم دونوں کی وجہ سے، حالانکہ باتیں ماما کو تم لوگوں کو سنانی چاہیے تھی۔ میرب اپنا غصہ نوکرانیوں پر نکالتے ہوئے بولی۔ نوکرانیاں بیچاری اپنی جان بچاتے ہوئے 1 منٹ سے بھی پہلے کمرے سے 9:11 ہو گئیں۔ اب بتاؤ میرے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے؟ نیا ڈریس چاہیے؟ یس پاپا، میری دوست کی برتھ ڈے ہے اور مجھے وہاں پر نیا ڈریس پہن کر جانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں ایک ڈریس کو دوبارہ نہیں پہنتی۔ میرب نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے اپنے پاپا سے کہا۔ تو جائیں نیا ڈریس لے لیں۔ میرب کے پاپا نے اپنا کریڈٹ کارڈ میرب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ لو یو پاپا۔ میرب اپنے پاپا کے گلے میں باہیں ڈال کر خوشی سے جھومتی ہوئی کارڈ لے کر ڈرائیور کے ساتھ ڈریس لینے چلی گئی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ میرا جسم ٹوٹتا ہے، کیڑے رینگنے لگتے ہیں، میرے جسم میں اتنا درد ہوتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس درد سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں نہیں مجھے مرنے دیتے؟ جب تم لوگوں کو سب پتہ ہے تو کیوں میرا تماشا بنا رہے ہو؟ یا تو مجھے مرنے دو یا مجھے نشہ دے دو پلیز۔ پہلے تو اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب تو نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو کوئی ایک چیز کی ڈیمانڈ تو کر۔ رومان شاہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں جینا، مرنے دو مجھے۔ کیوں نہیں؟ تم لوگ میری جان چھوڑ دیتے۔ احمد روتے ہوئے بولا۔ تم صرف ایک لڑکی کی خاطر اپنی جان دینا چاہتے ہو، مر جانا چاہتے ہو۔ وہ کل کی آئی لڑکی تمہارے لیے اتنی خاص ہو گئی کہ تمہیں نہ تو اپنی بڑی ماں نظر آ رہی ہے اور نہ اپنے جگڑے یار۔ لعنت ہے تیری جوانی پر۔ ہاں نہیں نظر آ رہی مجھے میری بڑی ماں، اور نہ مجھے نظر آ رہے ہو تم لوگ۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ کیوں ہر جگہ سائے کی طرح میرے پیچھے پہنچ جاتے ہو؟ اب بکواس آئے گا شاید ورڈ، ہاں سلیش ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ سائے کی طرح میرے پیچھے پہنچ جاتے ہو، اپنی بکواس بند کرو اور چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ رومان شاہ احمد کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ رومان شاہ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ احمد گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں چلتے تم میرے ساتھ۔ رومان شاہ نشے میں ٹوٹے ہوئے احمد کو سیٹ پر بٹھاتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ کر دوسری طرف سے ہوتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ احمد رومان شاہ کا، میں نے اس کو رومال ہی بنا دیا احمد رومان شاہ کا بہت اچھا دوست تھا۔ رومان شاہ، احمد اور شاہ زیب تینوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ اسکول لائف سے لے کر کالج تک ان تینوں نے اکٹھے پڑھائی کی تھی۔ ان دونوں میں لاجواب کیمسٹری اور دوستی تھی۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں ان کی دوستی کے چرچے ہوا کرتے تھے، مگر پھر احمد کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جس کو احمد نے بہت پیار کیا۔ احمد اس کو لے کر بہت سیریس تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے احمد کو صرف ٹائم پاس کے لیے رکھا ہوا تھا۔ عائشہ ایک بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس کے ماں باپ زیادہ تر ملک سے باہر ہی پائے جاتے تھے اور یہاں پر وہ اکیلی خوب عیاشیاں کیا کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں صرف وہ لڑکوں سے دوستیاں نبھانے کے لیے ہی آیا کرتی تھی،
مگر احمد اس کے عشق میں اس قدر مبتلا تھا کہ اسے اس کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ حالانکہ شاہ زیب خان اور رومان شاہ اسے بہت سمجھایا کرتے تھے یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، مگر احمد کے سر پر عریشہ کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ کئی بار تینوں میں جھگڑا بھی ہوا عریشہ کو لے کر، مگر احمد اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کرتے کرتے وہ لڑکی احمد کو اس مقام پر چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ اب احمد خود کو نشے کی لت میں لگا کر عریشہ کو بھلانے کی کوشش کرتا۔ کتنی بار اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار رومان شاہ موقع پر پہنچ کر اسے بچا لیتا تھا۔ رومان شاہ اپنے یاروں کے لیے بہت مفلس تھا، دوستوں کے لیے جینے والا انسان تھا۔ رومان شاہ تو بھلا ایسے وقت میں وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ احمد یار، تجھے سچ میں اپنی بوڑھی ماں نظر نہیں آتی جس کے جینے کا واحد سہارا صرف تو ہے؟ پتہ ہے کہ وہ مجھے فون کرتے ہوئے کس طرح سے تڑپ کر روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی کہ تم نے پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ رومان، میں کیا کروں؟ میرے دماغ سے عریشہ نہیں جاتی۔ میں اس کو بھلانے کی بہت کوشش کرتا ہوں، جتنی کوشش کرتا ہوں وہ اتنی ہی مجھے زیادہ یاد آتی ہے۔ اس کو بھلانے کے لیے ہی میں نشہ کرتا ہوں، اس کو بھلانے کے لیے ہی میں مرنا چاہتا ہوں۔ احمد بے بسی کے ساتھ روتے ہوئے شرمندہ انداز سے آنکھیں جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ رومان، تو میرا یار ہے نا؟ تو مجھے عریشہ لا دو، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا۔ احمد بہت امید بھری نظروں سے گاڑی چلاتے ہوئے رومان شاہ سے بول رہا تھا۔ رومان شاہ ان تینوں کی ٹولی میں اس ٹولی کی جان تھا، وہ اپنے یاروں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم وعدہ کرو کہ تم اپنا علاج کرواؤ گے اور وہ بھی اچھے طریقے سے، اور دوبارہ کبھی اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کرو گے۔ تو رومان شاہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ عریشہ کو واپس تمہاری زندگی میں ضرور لے کر آئے گا۔ رومان شاہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا علاج ٹھیک سے کرواؤں گا، بس تم مجھے میری عریشہ لا کر دے دو۔ امان شاہ وعدہ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ، رومان آئے گا، امان لکھا ادھر، ٹھیک ہے۔ رومان شاہ وعدہ کرتے ہوئے اسے ہاسپٹل کے اندر لے آیا تھا جہاں ڈاکٹر شاہ زیب ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب ان کی ٹولی کا تیسرا دوست تھا، تینوں آپس میں بہت اچھے بیسٹ فرینڈ تھے۔ احمد کو شاہ زیب نے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تھا جہاں پر اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ احمد کے کافی سارے ٹیسٹ ہوئے جن میں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ احمد کے جسم میں 70% ڈرگز کا نشہ پھیل چکا ہے، یہ زہر اس کے باڈی کو 70% متاثر کر چکا ہے، مگر ڈاکٹر نے یہ یقین دلایا تھا کہ اگر پیشنٹ خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم بھی اچھی طرح علاج کر پائیں گے تو ان کی جان بچ سکتی ہے۔ رومان، تم احمد کو ایڈمٹ کروانے کے لیے کیسے منا کر لائی ہو؟ کیونکہ وہ اتنی آسانی سے تو ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ سے ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر وہ اپنا علاج اچھے سے کروائے گا تو میں اسے عریشہ واپس لا کر دوں گا۔ کیا تم نے احمد سے یہ کہا ہے کہ تم اسے عریشہ واپس لا کر دو گے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ اسے مرنے دیتے، اس کو ڈرگز کے نشے میں۔ ڈاکٹر شاہ زیب غصے سے بولا۔ شاہ زیب، اگر یار کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو میرے نزدیک یہ غلط نہیں ہے۔ مطلب کہ تم نے احمد کو جھوٹ کہا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اسے یہ لکھا ہوا ہے نہیں کر سکتے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس عریشہ جیسی گھٹیا لڑکی کو پھر سے ہمارے یار کی زندگی میں واپس لاؤں گا؟ تھینک گاڈ، مجھے تو لگا کہ سچ میں تم اس گھٹیا عریشہ کو احمد کی زندگی میں واپس لے کر آؤ گے۔ ڈاکٹر شاہ زیب لمبی سانس لیتے ہوئے شکر کر رہا تھا۔ ماضی، کہاں جا رہی ہو؟ اس طرح سے سچ سمجھ کر رومیو مہک کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے حویلی کے برآمدے میں لے کر آیا تھا۔ رومی اور سحر دونوں آپس میں کزنز تھی۔ رومیو مہک کے چچا کا بیٹا تھا اور مہک رومیو کے بڑے تایا کی بیٹی تھی۔ رومیو کے بابا کے علاوہ 2 اور بھائی تھے۔ رومیو کے بابا زیادہ چالاک نہیں تھے،
جس کی وجہ سے ان کے حصے میں کچھ خاص نہیں آیا تھا۔ رومیو کے پاپا کے دونوں بڑے بھائی جو کہ بہت زیادہ چالاک اور بے ایمان تھے، انہوں نے بڑی چالاکی سے رومیو کے بابا کی آدھی سے زیادہ جائیداد ہڑپ کر لی تھی۔ رومیو ابھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کاندھا لگا کر کھڑا ہو سکتا۔ وہ اپنے میٹرک کے پیپر دے رہا تھا۔ رومیو کا بابا اکثر بیمار رہتے تھے۔ بہت ہی غلط لکھا ہوا ہے، چلو میں بہت کوشش کر رہی ہوں صحیح پڑھنے کی۔ رومیو کے بابا اکثر بیمار رہتی تھی۔ رومیو کی ماں اکثر رومیو کے بابا سے یہ شکایت کرتی تھی کہ تمہارے بھائیوں نے میری بیٹی کے حصے کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں بولتے۔ رومیو کے بابا بہت صبر سے جواب دیا کرتے تھے کہ بیگم، یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں صرف اپنے اعمال ہی لے کر جانے ہیں، تو اس لیے دنیا کی فکر مت کرو۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ضرور بنے گا کہ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنا نام کما لے گا۔ تم ہماری بیٹی کی فکر نہ کیا کرو۔ مگر رومیو کی ماں اکثر اس بات پر ناراض ہوتی کہ ہمارا بیٹا ہی نہیں، ہماری ایک بیٹی بھی ہے، اس کو کل کو جب ہم اس کی شادی کریں گے تو کیا اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیں گے؟ رومیو کے بابا اس بات پر بھی بڑے تحمل سے جواب دیا کرتی تھی کہ بیگم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری بیٹی دی ہے تو اس کے نصیب بھی اس ذات نے ضرور لکھے ہوں گے۔ تم ہماری بیٹی کے لیے پریشان نہ ہوا کرو، خدا اسے میرے جیسا ہم سفر دے تو اسے کچھ بھی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس بات پر رومیو کی ماں چپ کر جاتی تھی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ رومیو کے بابا نے رومیو کی ماں کو بہت پیار اور عزت سے رکھا تھا۔ حالانکہ رومیو کی ماں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رومیو کی ماں یتیم تھی، اس کے ماں باپ مرے ہوئے تھے اور دادی نے اس کو پالا تھا، جس کی وجہ سے رومیو کی ماں کچھ بھی جہیز میں لے کر نہیں آئی تھی۔ مگر ایک شادی میں رومیو کے بابا نے جب اسے دیکھا تو اسے وہ بہت پسند آ گئی تھی۔ اس نے آ کر اپنے باپا سے ضد کی کہ مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بس شاید یہ شادی ہی رومیو کے بابا کے لیے سزا بن گئی تھی، کیونکہ نہ تو رومیو کی ماں اس کے دادا کی دوسری بہو کی طرح خاندانی تھی، نہ ہی امیر، اور نہ ہی دوسری بہوؤں کی طرح پڑھی لکھی تھی۔ رومیو کی ماں بہت ہی سادہ مزاج اور نیک عورت تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہیں۔ اس نے کبھی بھی گھر والوں سے شکوہ شکایتیں، لڑائی جھگڑے نہیں کیے تھے۔ بس کبھی دل بھر جاتا تو اپنے شوہر سے دل کی بڑاس نکال لیتی۔ اسے کبھی بھی گھر کی بہو ہونے کا مان نہیں دیا گیا تھا۔ زندگی کا سفر یوں ہی کرتا گیا، مگر رومیو کے بابا نے ہمیشہ رومیو کی ماں کو بہت محبت کی اور اسے کبھی اس کا پچھلا یاد نہیں آنے دیا۔ اسی لیے رومیو کی ماں سچ میں اپنی بیٹی کے لیے اپنے شوہر جیسا ہی ہمسفر خدا سے مانگتی تھیں۔ رومیو کو اپنے تایا کی بیٹی مہک بہت پسند تھی، مگر مہک رومیو کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ رومیو خوبصورت نہیں تھا، رومیو خوبصورتی کے لحاظ سے خاندان کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا، مگر رومیو کے پاس اس کے بابا کی جائیداد نہیں تھی، اور نہ ہی گھر میں رومیو کے بابا کی وہ حیثیت تھی جو اس کے دونوں تایا کی تھی۔ اس لیے رومیو کو بھی مہک ہمیشہ ریگریٹ ہی کرتی تھی، مگر رومیو ہر بار اپنے دل سے مجبور ہو کر شہر کے قریب ہوتا تھا۔ ناول کے اندر بول رہی ہوں، ایکسٹریملی سوری، بٹ نا رائٹر نے کہیں شہر لکھا ہوا ہے اور کہیں مہک لکھا ہوا ہے، تو آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، یہ شاید رائٹر کی طرف سے مسٹیک ہو گئی ہے، وہ مہک ہی ہے، ٹھیک ہے ادھر۔ آج بھی مہک جب تیار ہو کر دوسری حویلی جا رہی تھی، دوسری حویلی میں مہک کے ننیال والے رہتے تھے۔ مہک کے ماموں بھی کافی نکچڑی تھی، ان کو بھی کافی مان تھا اپنی دولت پر۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے دوسری حویلی جانا ہے، مہک رومیو سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ الحمدللہ، دوسری حویلی اتنا سج کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رومیو کو مہک کا یوں سجنا بہت برا لگا تھا۔ مہک بہت ہی زیادہ فیشنیبل تھی۔ رومیو، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو، نہ تو تم میرے باپ ہو اور نہ میرے بھائی، سمجھے تم؟ مہک، تم مجھ سے اس الفاظ میں بات مت کیا کرو، میرے جذبات سے تم ناواقف نہیں ہو، جو اتنی معصوم بن کر مجھے باپ اور بھائی نہ ہونے کا تانا دے رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کیا رشتہ بنانا چاہتا ہوں
ہوں. تمہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم میرے ساتھ کون سا رشتہ بنانا چاہتی ہو، مگر مجھے تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا کیونکہ تمہارا اسٹیٹس مجھ سے میچ نہیں کرتا. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے ہماری حویلی میں نوکروں کی طرح ہو. مہک نے آنکھیں گھما کر ناگواری سے رومیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مہک میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور یار مجھے ایک بار پڑھائی مکمل کر لینے دو. میرا وعدہ ہے کہ میں بہت محنت کروں گا. میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ میں تمہاری سب خواہشیں پوری کر سکوں. پلیز مجھے تھوڑا وقت دو. رومیو مہک کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا تھا. پلیز رومیو، یہ مجنوں کی جیسی باتیں مجھ سے مت کیا کرو. نہ تو میں تمہیں ٹائم دے سکتی ہوں اور نہ میں تمہارا ویٹ کر سکتی ہوں. میرے پاس تم سے بہتر آپشن موجود ہیں تو میں کیوں تمہارا ویٹ کروں؟ ایسی کیا خاصیت ہے تم میں؟ مہک کی نظر اس کے ماموں کے بڑے بیٹے شاذم پر تھی جو ابھی باہر سے پڑھ کر آیا تھا. شاذم خود بہت ہی سلجھی ہوئی پرسنالٹی کا مالک تھا اور رومیو کا بہت اچھا دوست بھی، جس کو مہک میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا مگر مہک کو اس کے پیسے اور اس کا اسٹیٹس بہت پسند تھا. اس وقت بھی وہ میک اپ سے لت پت ہو کر ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے بڑی حویلی صرف اس لیے جا رہی تھی کہ وہ شاذم پر ڈوری ڈال سکے. رومیو جو مہک کے لیے بہت سیریس تھا، اسی مہک کا یوں سچ سمجھ کر ٹائٹ کپڑے پہن کر جانا زہر لگتا تھا، مگر وہ مہک کی بکواس کے آگے بے بس ہو کر چپ کر جاتا. مہک آ جاؤ، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو بیٹا؟ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. مہک کی ماں دور کھڑی ہوئی مہک اور رومیو کو کھڑا دیکھ کر رومیو پر طنز مارتے ہوئے مہک کو بلا رہی تھیں. رومیو غصے سے اپنی بڑی تائی کو دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گیا کیونکہ اگر گھر کے اندر جاتا تو اس کی ماں اور بہن فوراً ہی بھانپ لیتی کہ رومیو کو کسی نے کچھ کہا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتی اور رومیو کی پریشانی کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا. رومیو ان کی ٹھیک ہے، کھایا ہوا ہے انہوں نے، بہت ورڈز کھائے ہوئے ہیں، نہیں لکھا ہوا ہے لیکن بہت جڑا ہوا لکھا تھا، مجھے پتہ نہیں لگا، سوری. اور رومیو ان کی پریشانی کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا کیونکہ رومیو کی ماں کی زندگی میں پہلے ہی بہت پریشانیاں تھیں اور وہ مزید نہیں بڑھانا چاہتا تھا. رومیو چھت پر جا کر کتنی دیر یوں ہی اداس سا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا رہا. رومیو کے گھر والوں کا یہ رویہ اسے کمزور نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے رویوں کی وجہ سے رومیو کا خود کے پیروں پر کھڑے ہونے کا جنون بڑھتا جاتا تھا. وہ ہر ٹھوکر کے بعد خود کو اور مضبوط کر کے کھڑا ہوتا تھا. خان بابا جلدی گاڑی چلاؤ، میری فرینڈ مال میں میرا انتظار کر رہی ہے. میرب گاڑی میں بیٹھی ہوئی خان بابا جو میرب کے بابا کا بہت پرانا ڈرائیور تھا اس پر چلا رہی تھی، بی بی جی ٹریفک جام ہے. ایک تو کراچی کی ٹریفک کا یہی مسئلہ ہے، بندہ مر جائے مگر ٹریفک ہٹنے کا نام نہیں لیتی. خان بابا کوشش کر کے گاڑی ٹریفک سے نکالے، مال میں میری فرینڈ میرا ویٹ کر رہی ہے. ناول کے اندر بول رہی ہوں، سوری یار. ویسے نا میری ناول رائٹر سے گزارش ہے پلیز، پچھلے ناول میں انہوں نے کراچی کو اتنا عزت کیا کہ وہاں چور ایسے ویسے یہ وہ، اور اب کہہ رہے ہیں جی کراچی میں ٹریفک ویسے ایسا نہ ہو ناول سننے والے جو کوئی کراچی سے ہیں وہ مجھے لان تان کرنا شروع کر دیں کہ آپ کراچی کی بہت بستی کر رہی ہیں. یہ رائٹر نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہ کوئی کہے. جی بی بی جی میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی دیر میں مال پہنچ جائیں گے. خان بابا ٹریفک سے گاڑی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دے رہا تھا. جیسی تیسی کر کے خان بابا نے ٹریفک سے گاڑی کو نکالتے ہوئے میرب کو جلدی سے مال تک پہنچایا کیونکہ میرب کے جذباتی پن اور غصے سے خان بابا بہت اچھی طرح سے واقف تھا. آخر بچپن سے اس کی جوانی تک کا سفر خان بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم لوگ مال پہنچے. میرب گاڑی سے اترتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور اپنی ہینڈ بیگ کو لیتے ہوئے بھاگتے ہوئے انداز میں مال کے اندر داخل ہوئی. بچے تم مجھے کس کام پر لگا دیتی ہو؟ بھائی پلیز 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 کیا آپ میرا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ میرا بچے میں تمہارے سب کام کر دیا کروں گا مگر یہ تم مجھ سے ناولوں والا کام مت کروایا کرو. اب میں جا کر بولوں کہ مجھے کون سا ناول چاہیے؟ یار میں نام بھول جاتا ہوں. اپنے اچھے خاصے بزنس مین بھائی کو کن کاموں میں ڈال دیتی ہو میرا؟
بھائی بس آپ نے جا کر اتنا ہی تو بولنا ہے کہ مجھے آب حیات ناول بک چاہیے۔ کون سی حیات؟ رومان شاہ اپنی چھوٹی بہن مرحا کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آب حیات پیر کامل کا سیزن 2 ہے۔ مرحا رومان شاہ سے 8 سال چھوٹی تھی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے وہ رومان شاہ سے خوب اپنے نخرے اٹھواتی تھی۔ مرحا کو رومان شاہ نے اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد بہت ہی لاڈ سے رکھا تھا تاکہ اسے کبھی بھی اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ مرحا بہت ہی معصوم اور شائع سی لڑکی تھی، اوپر سے رومان شاہ کا اپنی چھوٹی بہن کے لیے بہت زیادہ پوزیسو رہنے کی وجہ سے مرحا زیادہ لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی نہیں تھی۔ مرحا بہت ہی کم گھر سے باہر جاتی، ایسا نہیں تھا کہ اس پر کوئی پابندی آئی تھی۔ مرحا خود بھی گھر سے باہر جانا اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، اوپر سے رومان شاہ کا مزاج بھی اس طرح کا تھا کہ اس سے لڑکیوں کا فضول میں باہر بازاروں میں گھومنا اور سج سنور کر باہر نکلنا بالکل پسند نہیں تھا۔ مرحا اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے وہ اپنے بھائی کی مزاج سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے جو کچھ بھی منگوانا ہوتا وہ اپنی ماں سے کہہ کر منگوا لیتی۔ اللہ کا شکر تھا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر میں نوکر چاکر تھی۔ رومان شاہ کسی بھی چیز کی کمی اپنی ماں اور بہن کو نہیں ہونے دیتا تھا، مگر بس اس کے کچھ رول اور دائرے تھے جن کو اس کی ماں اور بہن بھی کراس نہیں کرتی تھیں۔ مرحا گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر وقت ناول پڑھنے میں ہی گزار دیتی۔ وہ ناول کی بہت بڑی دیوانی تھی۔ مرحا کا سب سے فیوریٹ کام تھا ناول پڑھنا، اور اس کے لیے اس نے بہت نالج اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ ہر نئے آنے والے ناول بک کو اس نے خرید کر ضرور اپنے پاس رکھنا ہوتا تھا۔ سب ناولز کی بکس اور ناول اپنے پاس اس لیے سنبھال کر رکھتی تھی کیونکہ وہ ناول کے کردار کو دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق جب ناول اس سے دور جاتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ ان ناول کے کریکٹر بھی اس سے دور چلے گئے ہیں۔ اگر وہ اس کے پاس محفوظ ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ سب کریکٹر اس کے پاس ارد گرد موجود ہیں۔ اکثر مرحا کی امی اس بات پر ناراض ہو کر کہتی تھیں کہ تم نے ایک دن ناول پڑھ کر مرحا پاگل ہو جانا ہے، بس کر دیا کرو، گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، کبھی وہ بھی دیکھ لیا کرو۔ مگر مرحا اپنے بھائی کی بہت لاڈلی تھی تو وہ ناول پڑھنے کے لیے اپنے بھائی سے ضد کر کے ناول منگوا لیتی، مگر گھر کے کام میں تو اس کا بھائی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہاں پر تو صرف اس کی امی کا حکم چلتا تھا۔ اس کی امی کے کہنے کے مطابق لڑکیوں کو گھر کے کام آنے چاہیے، اس لیے اکثر مرحا کی امی اسے گھر کے کام سکھاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مرحا بیچاری مجرموں کی طرح اپنی ماں کے ڈر سے گھر کے کاموں کو سیکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ مرحا کی ماں زیادہ تر ڈرائیور کے ساتھ جا کر مرحا کے لیے شاپنگ خود ہی کرتی تھی، مگر مرحا کی ماں ناول وغیرہ لانے سے صاف انکار کر دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھ سے یہ الٹے سیدھے کام مت کروایا کرو، میں اس عمر میں تمہیں ناول وغیرہ لا کر نہیں دے سکتی، اس طرح کے شوق اپنے بھائی سے پورے کروایا کرو۔ اس لیے آج مرحا نے صبح سے کوئی 20 بار فون کر کے رومان کو یہ یاد کروایا تھا کہ آتے ہوئے اس کے لیے ناول بک ضرور لے کر آئے۔ جب سے آب حیات کی بک کی صورت میں آئی تھی، مرحا نے رومان شاہ کی جان کھائی ہوئی تھی کہ اسے وہ کامل کا سیزن 2 ضرور لا کر دے۔ آ رہی ہوں یار، آ رہی ہوں، میں مال کے اندر پہنچ گئی ہوں، بس بریک پر اپنے پیر رکھو۔ میرب اپنے کان سے فون لگاتے ہوئے مال کے اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ آہ اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ میرب اپنی ادھر بہت لکھا سوری میرب اپنی دوست سے فون پر بات کرتے ہوئے سامنے دیکھ ہی نہیں سکی تھی کہ کوئی آ رہا ہے۔ سیدھا آ کر کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سینے سے ٹکرائی تھی اور اب فون ہاتھ سے نیچے گرنے پر غصے سے فون کو نیچے سے اٹھاتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے رومان شاہ پر چلا رہی تھی۔ میرے خیال سے اندھا میں نہیں تم ہو، آنکھیں تمہیں کھول کر چلنا چاہیے، میں تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، چل کر تم آ رہی تھی۔ اس شخص نے اتنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ الفاظ ادا کیے کہ میرب اس کی شکل دیکھے بنا نہیں رہ سکی۔ اس کے بولنے کا انداز اتنا منفرد تھا کہ خود کو ایٹم بم سمجھنے والی میرب کے کانوں کو وہ آواز بھائی تھی، مگر جب اس کی طرف نظر اٹھی تو میرب کچھ دیر کے لیے تو اسٹل ہو گئی تھی۔ اس شخص کی پرسنالٹی اس کی آواز سے کہیں زیادہ جاذبی نظر لگ رہی تھی۔
کسی کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھنے والی میرب ملک سٹل کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فل بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ کے اندر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے اپنے ہاتھ میں آئی فون پکڑے ہوئے بڑے اکڑ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے سلکی بلیک بال جن کو جیل سے سیٹ کر رکھا تھا اور کھلتا ہوا گورا رنگ، اس پر ماڈرن داڑھی، اکڑی ہوئی اونچی ناک، کسی کی جان نکال لینے والے غصے سے بھری ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، 6 فٹ کو ٹچ کرتی ہوئی ہائٹ، کثرتی چھاتی جو کھلے ہوئے 2 بٹنوں سے چھلک رہی تھی، اکڑو مزاج جو اس کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، رومان شاہ میرب کے آگے ہاتھ لہراتا ہوا بولا۔ جی تو میں سن رہی ہوں، میرب واپس ہوش میں آتے ہوئے بولی۔ اگر سن رہی تھی تو پھر بولنے کی زحمت بھی کر لو، تم یہ اندھوں کی طرح بھاگ کر مال کے اندر کیوں داخل ہو رہی تھی؟ کیا باہر جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے؟ رومان شاہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یار کہاں رہ گئی تھی تم؟ میرب کی فرینڈ دور سے میرب کو دیکھتی ہوئی میرب کے پاس آ کر بولی۔ کہیں نہیں یار، بس گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ میرب کی نظر اب بھی رومان شاہ پر تھی، مگر میرب کی فرینڈ کو دیکھ کر رومان شاہ واپس اپنے فون پر بات کرتا ہوا مال کے اندر چلا گیا۔ ہیلو مس، کہاں گم ہو گئی ہو؟ میرب کی فرینڈ صبا میرب کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے۔ کیا بات ہے میرب ملک، کون خوش نصیب ہے جسے آج میرب کی نظروں نے شرف بخشا ہے؟ صبا اور سارا میرب کی ٹانگ کھینچ رہی تھیں۔ ہائے یار، وہ چیز ہی ایسی تھا کہ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں سے ابھی رومان شاہ گزر کر گیا تھا۔ میرب چلو یار، تجھے تو ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا۔ صبا میرب کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی گھبراہٹ اور ٹینشن دکھا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میرب نے صبا کو منہ بند کرنے کو کہا تھا۔ نہیں یار میرب، ہمیں تو سچ میں تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ یہ سورج آج کس طرف سے نکلا ہے جو میرب کو کوئی لڑکا اچھا لگا ہے؟ تم تو ہر لڑکے میں کیڑے نکالتی رہتی ہو، ہمیں تو لگا کہ تمہارے لیے کوئی آسمانی مخلوق آئے گی جسے تم پسند کرو گی، مگر یار تم نے تو روح زمین پر ہی کسی لڑکے کو دیکھنے لائق بول دیا ہے۔ دیکھنا تو پڑے گا، سچ میں اس بندے میں کوئی خاص بات تو ہوگی جو وہ بندہ میرب کے دل پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا ہے۔ صبا تم اپنا منہ بند کرو اور چلو ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، جس کام کے لیے ہم مال آئے ہیں۔ میرب اپنے تاثرات ان سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سچ وہی تھا جو صبا اور سارا بول رہی تھیں۔ میرب نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شاپنگ کی اور ان کو بھی کروائی، مگر میرب کے دماغ میں رومان شاہ ہی چل رہا تھا۔ میرب کے دل نے پہلی بار کسی کے لیے اتنی خوبصورت احساسات محسوس کیے تھے اور اس کی پرسنالٹی تو میرب کے دماغ سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرب بظاہر تو اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی، مگر خیالوں میں رومان شاہ کو ہی لیے ہوئے گھوم رہی تھی۔ رومان شاہ نے انٹر کام پر اپنی سیکرٹری کو اپنے آفس روم میں بلایا۔ "مے آئی کم ان سر؟" دروازے پر کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ "یس کم ان دلاور، اور آج میری کوئی خاص میٹنگ تو نہیں ہے سر؟ آج آپ کی مسٹر ملک کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اوف، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ رومان شاہ آج جلد اپنے گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ رات کو ٹائم سے گھر آئے گا اور ان کے ساتھ ٹائم پر ڈنر کرے گا۔ رومان شاہ نے چھوٹی سی عمر میں اپنا بہت بڑا بزنس کھڑا کر لیا تھا، یہ اس کی دن رات کی محنت کا ثبوت تھا۔ رومان شاہ نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، جس کی وجہ سے رومان شاہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ رومان شاہ اس اونچائی کا نام تھا جس پر جانے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اسی محنت میں رومان شاہ اپنی ماں اور بہن کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا، جس کی شکایت اکثر اس کی ماں کرتی تھی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ آج وہ گھر جلدی جائے گا، جیسے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ وعدہ بھی کر کے آیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ اکٹھے کھائیں گے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ آج مسٹر ملک کے ساتھ اس کی بہت بڑی میٹنگ تھی، جہاں پر بہت سارے ممبران اکٹھے ہونے والے تھے۔ ملک کے گھر ایک چھوٹی سی گیدرنگ پارٹی تھی اور وہیں پر بہت ساری ڈیلز سائن ہونی تھی۔ رومان شاہ کے لیے یہ ڈیل کافی امپورٹنٹ تھی، اس لیے جانا بہت ضروری تھا۔ اب رومان شاہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیا کہے گا۔ "ٹھیک ہے دلاور، تم جا سکتے ہو۔" رومان شاہ دلاور کو بھیج کر اپنی ماں کو فون ملانے لگا۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چونٹی، تم نے فون اٹھایا ہے؟ امی کدھر ہیں؟ امی کچن میں ہیں۔ آپ نے آج جلدی آنے کا وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے امی نے پورے گھر کے آئے گا ادھر کر کے لکھا ہوا ہے، پورے گھر کے ملازموں کو جدوجہد میں لگایا ہوا ہے کہ ان کے اکلوتے بیٹے کے پسند کے سارے کھانے بننے چاہیے، اور خود بھی ہٹلر بن کر ان کے سر پر کھڑی ہوئی ہیں۔ مرحا نے پورے دن کی رپورٹ رومان شاہ تک پہنچائی۔ مرحا، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیا؟ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو میں رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ امی صبح سے لگی ہوئی ہیں رات کے ڈنر کی تیاری کرنے کے لیے، اور آپ نے کتنے مزے سے کہہ دیا ہے کہ آپ رات کو لیٹ آئیں گے۔ مرحا بچے، مجھے پتہ ہے، مگر میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، نہ ہوتی تو میں چھوڑ کر آ جاتا۔ بھائی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ امی سے ہی بات کریں۔ مرحا پلیز تھوڑی سی ہیلپ کر دو، تم امی کو سمجھا دو پلیز۔ سوری بھائی، میرے پاس تو اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے۔ ویسے بھی امی کو یہ بولنے کا مطلب ہے جو یہ نیوز امی کو سنائے گا، امی اپنے غصے کے بم اسی پر پھوڑیں گے۔ مرحا آرام سے سارے مسئلے کے بیچ میں سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ مرحا کی بچی، جب تمہیں کوئی بھی حیات چاہیے ہو تو پھر مجھے فون کر کے مت بولنا، میں بالکل نہیں لے کر آؤں گا۔ بھائی، آب حیات، مرحا اپنے ناول بک کا نام خراب ہوتے سن کر چیخی۔ بھائی، میں امی سے کیا کہوں گی؟ امی میرے کہنے سے کون سا سمجھنے والی ہیں، آپ خود ہی بات کر لیں۔ مرحا، رومان کا فون ہے۔ مرحا کی ماں کچن سے ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر آئیں تو صوفے پر بیٹھے ہوئے مرحا کو بات کرتے ہوئے سمجھ گئیں کہ وہ رومان سے بات کر رہی ہے، کیونکہ مرحا اتنا چہک چہک کر صرف اپنے بھائی سے ہی بات کرتی تھی۔ مرحا کی کوئی خاص دوست بھی نہیں تھی، اسی لیے فون پر اس کا انداز سمجھتے ہوئے مرحا کی ماں چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئیں۔ جی امی، بھائی کا فون ہے، یہ لیں بات کر لیں۔ مرحا اپنی جان چھڑا کر فون اپنی ماں کو تھماتے ہوئے اپنے روم چلی گئی، کیونکہ جا کر اس سے بہت ضروری کام کرنا تھا، اور وہ ضروری کام تھا ناول پڑھنا۔ مرحا کی ماں نے صبح سے مرحا کو روم میں نہیں جانے دیا تھا، کیونکہ آج رومان شاہ گھر کھانا کھانے کے لیے رات کو جلدی آنے والا تھا، جو کبھی مہینوں میں ایک آدھی بار ہی ہوتا تھا۔ امی، آئی ایم سوری، میں رات کو لیٹ آؤں گا، اصل میں میری ایک ضروری میٹنگ تھی، مجھے یاد نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ رومان شاہ شرمندگی والے انداز میں بول رہا تھا۔ رومان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صبح سے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے، آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، اور آپ ہیں کہ آرام سے بول دیا کہ میں رات کو لیٹ آؤں گا۔ امی جان، اصل میں مجھے میٹنگ یاد نہیں تھی، اور میٹنگ بہت ضروری ہے، نہیں تو میں نہیں جاتا۔ رومان، مجھے نہیں پتا، تم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جب گھر آؤ گے میں اور مرحا تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ اوکے ماما، ڈن ہو گیا، میں میٹنگ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، آپ کے ساتھ آ کر ہی کھانا کھاؤں گا، مگر پلیز آپ اور مرحا کچھ ہلکا پھلکا سا کھانا کھا لینا، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ امی جان، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو اپنی بی پی کی دوائی لینی ہوتی ہے، تو پلیز آپ تھوڑا سا کھانا کھا لینا اور دوائی بھی کھا لینا، اگر آپ کے بھوکے رہنے سے شوگر گر پڑی تو پھر آپ کا اور میرا جھگڑا ہو جائے گا۔ رومان شاہ کو اپنی ماں کی صحت کی بہت فکر تھی، ویسے بھی اس کے عزیز خونی رشتوں میں صرف اس کی ایک بہن اور ماں ہی تو تھی، اس لیے وہ ان دونوں کی جان کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اپنی ماں جان کو پیار سے سمجھا کر تسلی دیتے ہوئے رومان شاہ فون بند کر کے ملک ہاؤس کی طرف نکل آیا، جہاں پر آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ وہاں پر کافی ساری ڈیلز فائنل ہونے والی تھیں، جن میں سے ایک ڈیل رومان شاہ کی تھی۔ یہ ڈیل رومان شاہ کے لیے بہت ضروری تھی۔ آج کی ڈیل سائن کر کے رومان شاہ کا بزنس جس بلندی پر آج تھا، اس سے 4 گنا اوپر جانے والا تھا، اس لیے رومان شاہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے خود بھی کافی انٹرسٹڈ تھا۔ یار، اب تم لوگ فون بند کرو، مجھے نہانا ہے۔ میرب پچھلے 4 گھنٹے سے اپنی فرینڈس کے ساتھ ویڈیو کال پر گپے مارتے ہوئے اب میرب ان کو فون بند کرنے کا بول رہی تھی، کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ اس کی ماں آئے گی اور میرب کو خوب ڈانٹ لگائے گی، کیونکہ وہ کافی بار میرب کو نیچے بلا چکی تھیں کھانے کے لیے۔ میرب یار، بعد میں نہا لینا، ابھی کون سا تم نے کہیں جانا ہے؟ صبا میرب کو ابھی اور بات کرنے کے لیے اکسا رہی تھیں، کیونکہ
ان سب میں گوسپس کی جان میرب ہی تھی، اس لیے فرینڈس ہمیشہ میرب کو پارٹی کی جان کہا کرتی تھیں۔ نہیں یار، اب اور دیر نہیں کر سکتی ورنہ ماما بہت ناراض ہوں گی، ان کو بہت گندا لگتا ہے کالج سے گھر آ کر جب میں یونیفارم چینج نہیں کرتی، اور اگر ماما روم میں آ گئیں تو قسم سے بڑی ڈانٹ پڑنی ہے۔ میرب اپنے فرینڈ سے جان چھڑواتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ملک زبیر کے گھر میں آج ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جہاں پر بہت سارے بزنس مین جمع ہونے والے تھے، اور یہاں پر کافی ساری ڈیلز تھیں جو ان لوگوں نے آپس میں سائن کرنی تھی۔ یہاں پر آج بہت بڑے بڑے بزنس مین آنے والے تھے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام تھا جس کا ملک زبیر بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ وہ نام تھا رومان شاہ، جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کر کے بزنس کی دنیا میں اپنا بہت مضبوط مقام بنایا تھا۔ اس کا بزنس کی دنیا میں کام کرنے کا سٹائل اتنا منفرد اور یونیک تھا کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین اس سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دیکھنے میں یہ 30 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، مگر اس کا تجربہ اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھا۔ آج ملک زبیر کی جو سب سے بڑی ڈیل تھی وہ رومان شاہ کے ساتھ ہونے والی تھی، جس کو سائن کرنے کا ملک زبیر بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ کافی سارے لوگ آ چکے تھے، مگر ملک زبیر کی نظریں رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ ویلکم مائی ہوم۔ ملک زبیر نے جیسے ہی رومان شاہ کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا تو فوراً اسے ویلکم کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ہاتھ ملاتے ہوئے بہت پرجوش انداز سے رومان شاہ کا ویلکم کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر آ گئے۔ ملک زبیر کا گارڈن ایریا بے حد ہی وسیع اور خوبصورت تھا، اسی لیے ملک زبیر نے آج کی گیدرنگ کا ارینجمنٹ گارڈن ایریا میں کیا تھا۔ پارٹی میں اور سب لوگ آپس میں گپ شپ کرنے کے بعد کھانے کا یہی لکھا ہوا ہے، پارٹی میں اور سب لوگ ایسے ہی ہے، مجھے لگا شاید میں نے غلط پڑھا ہے۔ گپ شپ کرنے کے بعد کھانے کا دور شروع ہو گیا، مگر رومان شاہ کھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا کیونکہ اسے گھر جا کر اپنی پیاری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا تھا جو انہوں نے رومان شاہ کے لیے بہت محبت سے تیار کروایا تھا۔ رومان شاہ، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ملک زبیر رومان شاہ کو کھانا نہ کھاتے ہوئے دیکھ کر باقی مہمانوں کو پوچھتے ہوئے آ کر رومان شاہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ملک صاحب، ریلی سوری، مگر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس کا ریزن ہے میری امی جان، کیونکہ میری امی جان نے میرے لیے بہت ہی شاندار ڈنر پلان کیا ہوا ہے، اور اگر میں وہ ڈنر نہیں کروں گا تو میری امی جان کے ساتھ ساتھ میرا خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ اپنی ماں کو ناراض کرنے کے لیے تو آئی ہوپ آپ میری سچویشن کو سمجھیں گے۔ رومان شاہ ملک زبیر سے معذرت کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ رومان شاہ، اب آپ نے دلیل ہی ایسی دی ہے کہ میں لاجواب ہو گیا ہوں، کیونکہ میں کسی بھی صورت آپ کی ماں جی کو تو ناراض نہیں کر سکتا، لیکن پھر آپ کو ڈرنک تو لینی پڑے گی۔ نو نو نو، میں ڈرنک نہیں کرتا۔ ملک زبیر نے حیرانی کے ساتھ رومان شاہ کی طرف دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہیں رومان شاہ؟ ملک صاحب، قسم سے میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ سچ رومان شاہ، آپ جیسا شخص ڈرنک نہیں کرتا؟ مجھے حیرانی ہوئی سن کر۔ کیوں؟ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ یہ میری پیاری امی جان کی دی ہوئی تربیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شراب حرام ہوتی ہے اور حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، منہ لگانا تو دور کی بات ہے۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے اپنی پیاری امی جان کی تربیت کی تعریف کر رہا تھا۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ کی ماں جی نے تو بہت اچھی تربیت کی ہے آپ کی۔ ملک زبیر رومان شاہ کی ماں کی تربیت کو سراہتے ہوئے بولے۔ چلیں، آپ کی امی جان نے کولڈ ڈرنک پینے کی اجازت تو دی ہوگی، یا پھر آپ ہمارے گھر سے کچھ کھانا پسند ہی نہیں کر رہے؟ نہیں ملک صاحب، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، شرمندہ مت کریں، میں کولڈ ڈرنک لے لیتا ہوں۔ ملک زبیر نے ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ کولڈ ڈرنک لے کر آیا، مگر بیچارے کا پیر ٹیبل سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کولڈ ڈرنک رومان شاہ کے اوپر گر گئی۔ ویٹر بیچارہ ڈر کے مارے بہت گھبرا گیا اور سوری بولنے لگا۔ ملک زبیر نے بھی
تھوڑا غصے سے کہا کہ ذرا دیکھ کر چلا کریں، آپ نے ہمارے مہمان کے سب کپڑے خراب کر دیے۔ مگر رومان شاہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا، اٹس اوکے۔ رومان شاہ آپ ایک کام کریں، میرے روم میں جا کر آپ چینج کر لیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر چینج کر لوں گا۔ رومان شاہ ملک کے گھر کے اندر جا کر چینج کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ نہیں رومان شاہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے کیوں گھر جائیں گے؟ ہمیں مزید شرمندہ مت کریں۔ ایک تو آپ نے ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھایا، اوپر سے آپ خراب کپڑے لے کر جا رہے ہیں، اتنا خراب ہمارا امپریشن مت گھر لے کر جائیں۔ اوکے، مجھے چینج تو نہیں کرنا، مگر میں جا کر اس کو صاف کر لیتا ہوں۔ رومان شاہ ملک زبیر کے بہت کہنے پر ملک زبیر کے روم کی طرف چل دیا۔ ملک زبیر نے بہت کہا کہ وہ ساتھ چلتا ہے، مگر اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، آپ مہمانوں کو اٹینڈ کر لیں۔ ملک زبیر کے کہنے کے مطابق اوپر سیڑھیاں چڑھ کر رائٹ سائڈ والے روم میں جانا ہے۔ وہ روم ملک زبیر کا تھا، اوپر رائٹ سائڈ پر 2 کمرے تھے۔ اب زبیر نے کون سا کمرہ بتایا تھا رومان شاہ یہ بھول گیا تھا۔ رومان شاہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رائٹ سائڈ والے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ روم کے اندر داخل ہو کر رومان شاہ نے نظر اٹھا کر پورے روم کو غور سے دیکھتے ہوئے جائزہ لیا۔ رومان شاہ روم کو بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اتنا بڑا بزنس مین ہو کر یہ کس طرح کا روم سیٹ کیا ہے ملک نے؟ رومان شاہ حیرانی کے ساتھ اپنے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ پورے روم میں پنک کلر کا ڈیزائننگ کی ہوئی تھی۔ روم کی ایک دیوار پر پینٹنگ سے ڈیزائننگ کر کے فلاور اور کچھ تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ بیڈ کے اوپر ٹیڈی بیئر جوڑ کر رکھے ہوئے تھے اور بھی کچھ اس طرح کی باربی ڈول وغیرہ ٹیبل پر سجا کر رکھی ہوئی تھیں۔ رومان شاہ بہت حیرانی کے ساتھ کھڑا ہوا کمرے کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں اپنی کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولنے لگا۔ رومان شاہ بہت حیران ہو رہا تھا ملک زبیر کی چوائس پر۔ اچانک سے شرٹ اتارتے ہوئے رومان شاہ کے دماغ میں آیا کہ کہیں وہ غلط روم میں تو نہیں آ گیا، کیونکہ رائٹ سائڈ پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا اور کوٹ کو اٹھا کر روم سے باہر جانے کے لیے وہ پیچھے مڑا۔ آؤچ! وہ میرب سے ٹکرایا تھا۔ یہ میرب کی چیخ تھی جو رومان شاہ کے ساتھ ٹکرانے پر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی تھی۔ میرب رومان شاہ کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اپنا بیلنس آؤٹ کر کے لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگی تھی کہ رومان شاہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ کی سپورٹ دی۔ میرب نے اس وقت پنک کلر کا پاس ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ پنک کلر میرب کا فیوریٹ تھا، اس لیے میرب کا بس نہیں چلتا تھا کہ پورا گھر پنک کلر میں کلر کروا دے۔ میرب کے پورے کمرے کی ڈیکوریشن پنک کلر سے کی ہوئی تھی۔ اگر میرب کی کبرڈ کھول کر دیکھی جائے تو کبرڈ سب سے زیادہ پنک ٹون کے ڈریسز ہی پائے جائیں گے۔ میرب نہا کر باہر نکلی تھی، اس لیے اس کے گیلے بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے اور نہا کر نکھرا چہرہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا اور ہونٹ پنک گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح کھل رہے تھے۔ گہری کالی آنکھیں کرسٹل کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ اس وقت کوئی بھی میرب کو اس حلیے میں دیکھتا تو اپنا دل ہار جاتا، مگر وہ کوئی نہیں رومان شاہ تھا جس کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا اور اس نے میرب کو سپورٹ دے کر کھڑا کرتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا روم سے باہر جانے میں۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ میرب کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سچ تھا یا خواب۔ میرب نے گھٹنوں تک باتھ روب پہن رکھا تھا، اس لیے وہ روم سے باہر تو نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کا دماغ بار بار کلک کر رہا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا اور جس کو وہ ابھی تک اپنے دماغ سے نہیں نکال سکی تھی۔ مگر پھر اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے بولی کہ وہ یہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ میرب تو پاگل ہو گئی ہے اس بندے کے عشق میں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے خیالوں سے جان چھڑواتے ہوئے اپنے کبرڈ سے کپڑے نکال کر پہننے لگی۔ امی قسم سے مزہ آ گیا آج آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھا کے۔ رومان شاہ اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے بول رہا تھا، امی اب تو ایک مزید کافی کا مگ ہو جائے، وہ بھی اس چونٹی کے ہاتھ کا۔ رومان شاہ اپنی بہن میرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہا تھا، بھائی کیا ہے آپ کو؟ آپ نے تو میرا نام چونٹی ہی رکھ دیا ہے۔ میرا اپنا منہ مروڑتے ہوئے بولی، میرا قسم سے میرا بچہ آپ چونٹی ہی لگتی ہو، اپنی جان دیکھیں جس حساب سے آپ اور بھی شلنگ ہوتی جا رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے میرا بچہ ایک دن آپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں دوربین کا استعمال کرنا پڑے گا۔ رومان شاہ ہمیشہ کی طرح میرا کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ میرا رومان شاہ سے 8 سال چھوٹی تھی اور اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی کو بہت نخرے دکھاتی تھی اور رومان شاہ اپنی بہن کو تنگ کرنے کے لیے اکثر اسے
چونٹی کہہ کر بلاتا تو میرات چڑ جاتی تھی اور اس کے چڑھنے پر رومان شاہ کہا لگا کر ہنس پڑتا۔ رومان شاہ نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ فیس کیا تھا، مگر اب وہ اپنی ماں اور اپنی بہن کو ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی دینا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف 2-3 افراد تھے، مگر گھر میں ہر وقت خوشگوار ماحول ہی رہتا تھا۔ رومان شاہ آفس جانے کے لیے حسب معمول تیار ہو رہا تھا جب اسے اس کے سیکرٹری کا فون آیا کہ ملک زبیر پر کسی نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، جس سے وہ بہت زیادہ زخمی اور بری حالت میں ہاسپٹل میں ہیں۔ رومان شاہ نے افسوس کرتے ہوئے فون بند کر کے گھر سے تیار ہو کر سیدھا ہاسپٹل جانے کا ارادے سے گاڑی کو ہاسپٹل روڈ پر ڈال کر گہری سوچ میں پڑا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ میرب میرا بچہ، اگر کچھ بولو گی تو پتہ چلے گا نا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ میرب فون کو کان سے لگائے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ بھائی، پاپا کو گولی لگی ہے اور ہم لوگ پاپا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ روتے ہوئے بمشکل صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی، اللہ رحم فرما۔ میرب کی بات سنتے ہی شاہ میر کے منہ سے بے ساختہ اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے دعا نکلی تھی۔ میرب میرا بچہ، رو نہیں، میں آ رہا ہوں۔ بھائی، پاپا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ میرا بچہ، بس اللہ سے دعا کرو اور ماما کا خیال رکھو، میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ شاہ میر بھاگتے ہوئے تھانے سے باہر نکلا اور آ کر اپنی جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے اس میں بیٹھ گیا۔ ماما پلیز چپ کر جائیں، پاپا کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرب روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر اسے دلاسا دے رہی تھی۔ رفت بیگم، میں نے غلط بولا ہے رفت بیگم ملک زبیر کی حالت کو دیکھ کر بہت ہی دل برداشتہ ہو کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ میرب دعا کرو تمہارے پاپا کو کچھ نہیں ہو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرب کی ماں ملک زبیر سے بہت پیار کرتی تھی، وہ دونوں آپس میں کزنز تھے اور ان دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ شاہ میر کے بعد ملک زبیر کوئی اولاد نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ شاہ میر کے وقت رفت بیگم سیڑھیوں سے گر گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کے کیس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن آ گئے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک زبیر آگے اولاد نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنی بیگم سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے وہ کسی بھی طرح کا رسک اس کی جان کے ساتھ نہیں لینا چاہتے تھے۔ مگر جب شاہ میر 12 سال کا ہوا تو وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا، اکثر اپنی ماں سے ضد کرتا کہ اسے ایک بہن چاہیے، اور شاہ میر کی ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کی خواہش کو لے کر اکثر ملک زبیر کے ساتھ بحث کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آخرکار ملک زبیر نے ڈاکٹر کی رائے لے کر سیکنڈ بیبی پلان کیا، تو اس طرح ان کی ایک اور اولاد اس دنیا میں آئی جس کا نام انہوں نے میرب رکھا۔ میرب شاہ میر سے 12 سال چھوٹی تھی۔ رفت بیگم اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی اور ملک زبیر کی آنکھوں کا تارا میرب تھی۔ شاہ میر خود بھی اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس طرح ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی اور گھر میں ہر طرف خوشیاں اور پرسکون فضا قائم تھی۔ مگر آج اتنے سالوں کے بعد ان کے گھر میں غم نے پھر ڈیرا لگایا تھا، اس لیے رفیہ بیگم بڑے دل برداشتہ ہو کر خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھیں اور میرب مسلسل اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے خود بھی روئی جا رہی تھی، مگر اپنی ماں کو دلاسا بھی دے رہی تھی۔ السلام علیکم مسز ملک، پلیز آپ خود کو سنبھالیں، انشاءاللہ ملک صاحب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ رومان شاہ جو ہاسپٹل میں ملک کی عیادت کرنے کے لیے آیا تھا، وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کرسی پر بیٹھی ہوئی ملک زبیر کی بیوی کو روتے ہوئے دیکھ کر پاس آیا تھا۔ جانی پہچانی آواز سن کر میرب جو اپنی ماں کے کاندھے سے سر لگائے ہوئے آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی، اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے ہوئے رومان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چاکلیٹ براؤن کلر کے 3 پیس سوٹ میں لائٹ سی مسٹرڈ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا، آنکھوں پر دھوپ سے بچنے والے گوگل لگائے ہوئے اور ہاتھ میں ایپل کی واچ جو اس کے ہاتھ پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پہننے والے نے ایپل کی اس ٹچ گھڑی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ چہرے پر وہی اکڑو اور ایٹیٹیوڈ برقرار تھا، مگر انداز کافی سافٹ تھا۔ رفت بیگم سے
بات کرتے ہوئے رفت بیگم نے صرف ہاں میں سر کو ہلایا تھا۔ وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ کوئی جواب دے پاتی۔ میری لائق کچھ بھی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ رومان شاہ نے رفت بیگم سے یہ کہا تھا کہ اگر کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ ضرور بتائیں۔ رفت بیگم نے اس بار بھی صرف ہاں میں سر کو ہی ہلایا تھا۔ وہ رفت بیگم سے بات کرتے ہوئے میرب کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے کھڑا تھا، جیسے کہ میرب اسے بالکل بھی منظر عام پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ رومان شاہ رفت بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف چلا گیا تھا ملک کی کنڈیشن کا پوچھنے کے لیے۔ شاہ میر نے پتہ نہیں کیسے یہ سفر طے کیا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بہت اذیت میں کٹ رہا تھا، یہ سوچ کر کے پتہ نہیں اس کے پاپا کس حالت میں تھے۔ شاہ میر اپنی فیملی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ شاہ میر کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس کے پاپا پر یہ حملہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ حملہ صرف اسے ڈرانے کے لیے ہی کیا ہوگا۔ ایریا میں گاڑی کو کھڑا کر کے وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا اور ریسیپشن سے پوچھتا ہوا آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگا۔ بھاگتے ہوئے وہ کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی بہت دبنگ تھی۔ اوپر سے فل یونیفارم پہنے ہوئے وہ اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ دیکھیے مسز ملک، آپ کے شوہر کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، ہم اس طرح ان کا علاج شروع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک پولیس کیس ہے۔ آپ کو پہلے پولیس کی کارروائی پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی ان کا آپریشن ہو سکے گا۔ ڈاکٹر جب رفیہ بیگم سے یہ بول رہا تھا اس وقت شاہ میر ان کے پاس پہنچا تھا۔ میرب نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا وہ بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی اور رفت بیگم بھی اپنے بیٹے کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ماما پریشان نہ ہو، انشاءاللہ پاپا ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح تو آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں۔ شاہ میر اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے دلاسا دے رہا تھا۔ میرا بیٹا آپ بھی چپ کر جاؤ اور ماما کو تسلی دو، میں آ گیا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو، اللہ سے دعا کریں، اللہ ضرور پاپا کو ٹھیک کر دیں گے۔ بیٹا یہ لوگ تمہارے پاپا کا آپریشن نہیں کر رہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کیس ہے، پہلے ہمیں پولیس کی کارروائی پوری کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی آپریشن ہو سکے گا، آپ پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ ہائی ڈاکٹر، آئی ایم ASP شاہ میر ملک۔ شاہ میر ڈاکٹر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کیا کارروائی پوری کرنی ہوگی؟ سر آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو سمجھے کارروائی پوری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی شاہ میر کا نام سنا تو وہ ساری کارروائی بھول گیا تھا، کیونکہ ASP شاہ میر کی بہادری کے چرچے تو پورے شہر میں تھے۔ بچے بچے کے منہ پر ASP شاہ میر ملک کا نام تھا۔ جب سے وہ تھانہ DHA میں ٹرانسفر ہو کر آیا تھا اس نے مجرموں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس کی بہادری کے چرچے اس قدر تھے کہ بچے اسکول فنکشن میں ASP شاہ میر ہی بننا چاہتے تھے۔ اکثر اسکولز میں بچے ASP شاہ میر ملک کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اس لیے بیچارے ڈاکٹر کو تو ساری کارروائی بھول گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر کارروائی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر فوراً سے پہلے آپریشن شروع کیجیے۔ ACP کی روب دار آواز ہاسپٹل میں گونجی۔ جی سر، سارا انتظام ہو چکا ہے، بس آپ یہاں پر سائن کر دیں، اس کے بعد ہم آپریشن شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر اب چھلاوا بنا ہوا ACP کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ آپریشن چھلاوا اس کو کہتے ہیں جو جن کا شاید بچہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چھلاوا، ٹھیک ہے، جن کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ گھوم رہا تھا، آپریشن شروع ہو چکا تھا اور شاہ میر اپنی بہن اور ماں کے پاس بیٹھا ہوا انہیں تسلی دے رہا تھا اور اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاپا کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے، اور ساتھ میں ان مجرموں کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کا پلان بنا رہا تھا جن کی وجہ سے آج اس کی ماں اور بہن خون کے آنسو رو رہی تھیں اور اس کا باپ زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ ACP کو بہت دنوں سے دھمکیاں مل رہی تھیں، مگر ACP شاہ میر دھمکیوں سے ڈرنے والی چیز نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ٹارگیٹ اس کے باپ کو بنایا تاکہ ACP شاہ میر کو ڈرا سکیں۔ شاہ میر اس وقت ایک بہت ہی بڑا کیس ہینڈل کر رہا تھا، ایک بہت ہی بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا جس نے گاؤں کی ایک معصوم سی لڑکی جو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اس کا ریپ کیا تھا۔ اب وہ اپنے
دبدبے اور پیسے سے اس کیس کو بند کروا کے اپنے بیٹے کو رہائی دلانا چاہتا تھا، مگر جب یہ نہ ہو سکا تو پھر اے سی پی کو رشوت دینے کی کوشش کی، مگر وہ اے سی پی شاہ میر ملک تھا جو بہت باضمیر تھا، جو بکاؤ چیز نہیں تھا۔ پھر نوبت دھمکیوں پر آ گئی، اور جب وہ دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرا تو اب تیسرا حربہ یہ آزمایا گیا تھا، اس کے باپ پر اٹیک کروایا گیا تھا، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اے سی پی شاہ میر ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ پر اٹیک کروا کے انہوں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور انہوں نے یہ نیوز دی کہ آپریشن کامیاب رہا اور ملک زبیر اب خطرے سے باہر ہیں۔ بلی بھی اتنی نڈارا ذرا نہیں ڈرتی۔ اور ان کو وارڈ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ شاہ میر، رفت بیگم اور میرب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رفت بیگم جلدی سے اٹھیں اور وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی، اور میرب وہیں پر اپنے بھائی کے کندھے سے سر لگائے ہوئے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اور شاہ میر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب مجرموں کو موت کے تختے تک لے جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ماضی: رومیو بیٹا تو کہاں ہے؟ تیرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی سے گھر آ تاکہ ہم ان کو ہاسپٹل لے کر جا سکیں۔ رومیو کی ماں رومیو کو فون کر کے اس کے بابا کو ہاسپٹل لے کر جانے کا بول رہی تھیں۔ امی میں بس تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا، مجھے تایا جان نے مجھے گھر کا سامان لے کے آنے کے لیے مارکیٹ بھیجا ہے۔ رومیو بیٹا جلدی آ، تیرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور تجھے پتہ ہے کہ تیرے سوا میں کس کو بولوں، سب لوگ اپنے کاموں میں بہت مصروف ہیں، ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ رومیو کی ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے کو جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھیں۔ فون بند کر کے رومیو کی ماں بھاگتی ہوئی اپنی جٹھانی کے پاس گئی جو مہک کی ماں تھی۔ بھابھی جان، رومیو کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ بھائی صاحب سے بولیں کہ وہ رومیو کے بابا کو ہاسپٹل لے چلیں، ان کی تو خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بی پی کی دوا کھا کر فی الحال آرام کر رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتا دوں گی۔ تو بھابھی پلیز آپ عاصم کو بھیج دیں، وہ ہمیں ہاسپٹل تک چھوڑ دے، اس سے آگے میں سب دیکھ لوں گی۔ عاصم رومیو کے بڑے تائی کے بیٹے کا نام تھا جو مہک کا چھوٹا بھائی تھا۔ نہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں جا سکتا، میرا بچہ ابھی تو کالج سے واپس آیا ہے، وہ تو نہیں جا سکتا، بہت تھکا ہوا ہے اور بول بھی رہا تھا کہ اس کے سر میں بہت درد ہے۔ تو بھابھی سیدھا بولے نا کہ آپ لوگوں نے ہماری مدد کرنی ہی نہیں ہے، آپ رومیو کے پاپا کو ہاسپٹل ہمارے ساتھ لے کر جانا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ تو خدا ترسی کریں بھابھی، آج تک آپ لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہمارے ساتھ، ہم نے کبھی اف تک نہیں کی، کبھی اپنے ساتھ کوئی نا انصافی کا آپ سے گلہ شکوہ نہیں کیا، مگر آج صرف آپ سے تھوڑی سی مدد ہی تو مانگ رہی ہوں کہ میرے شوہر کو ہاسپٹل تک پہنچا دیں۔ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اوقات اور حد یاد رکھو، اور جب کہہ دیا ہے کہ تمہارے بھائی صاحب اٹھیں گے تو بول دوں گی کہ تمہارے شوہر کو ہاسپٹل پہنچا دیں، تو پھر اتنی زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی میں نے آج تک آپ سے کبھی زبان درازی نہیں کی، آج بھی میں آپ سے زبان درازی نہیں کر رہی، یہ تو میرے اندر کا دکھ ہے جو کڑوے الفاظ بن کر میرے منہ سے باہر آ گیا، میں اس کی معذرت کرتی ہوں، پلیز آپ بھائی صاحب کو اٹھا دیں، رومیو کے پاپا کے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیوں ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ خود کی توہین کروا رہی ہیں؟ رومیو جو مارکیٹ سے اپنے تایا جان کا سامان لے کر اپنی تائی جان کو پکڑانے کے لیے آیا تھا، وہاں پر اپنی ماں کو ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے ہوئے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ ہاں تمہارا غیرت مند بیٹا آ گیا ہے، اب تم اسے لے کر ہاسپٹل چلی جاؤ۔ رومیو کی تائی نے رومیو کو دیکھتے ہی طنز کا تیر رومیو کے سینے میں گھونپا تھا۔ تائی جان کبھی کوئی موقع خالی بھی جانے دیا کریں، کبھی تو اپنی یہ طنز مارنے والی عادت چھوڑ کر خدا کا خوف کرتے ہوئے چپ ہو جایا کریں۔ رومیو نے آج پہلی بار اونچی آواز میں اپنی تائی سے بات کی تھی۔ رومیو کی تائی نے اونچی آواز میں چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے جاہل عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کا بیٹا عاصم اور رومیو کا تایا
دونوں ہی روم سے باہر آ گئے اور مہک بھی امی کیا ہوا ہے، امی کیا ہوا ہے بولتی ہوئی بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ یہ دیکھو میرے ساتھ رومیو کس طرح سے بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہا تھا، بس یہی عزت رہ گئی ہے اس گھر میں میری، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنے کی۔ عاصم نے رومیو کو کالر سے پکڑتے ہوئے کہا، میں نے تائی جان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، جو حقیقت ہے وہی بولا ہے، اگر تائی جان کو وہ بدتمیزی لگی ہے تو تائی جان کی مرضی ہے۔ رومیو تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو تم میری ماں سے زبان درازی کر رہی ہو۔ مہک چیختی ہوئی رومیو کے پاس آئی اور رومیو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ رومیو کو عاصم کے کالر پکڑ کر لڑنے سے کہیں زیادہ دکھ مہک کی اس آواز سے ہوا تھا۔ مہک کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ رومیو نے کبھی بھی اس کے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور مہک کی وجہ سے وہ تائی جان کے بہت سارے ظلم چپ چاپ برداشت کر لیتا تھا، مگر آج مہک نے یہ بول کر رومیو کے دل میں ایک نشتر چبو دیا تھا۔ رومیو حیرت سے مہک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رومیو دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا، اگر تم میری بیوی کی عزت نہیں کر سکتے تو تم میرے بھی کچھ نہیں لگتے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی ماں کو لے کر رومیو کا تایا رومیو کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا اور بول کر چلا گیا، اور مہک اتنی ناگواری کے ساتھ رومیو کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم اسی کے لائق ہو۔ آج اس کے تائے کے اس تھپڑ اور مہک کے اس الفاظ نے رومیو کے دل کے کئی ٹکڑے کر دیے تھے۔ رومیو اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے گھر سے نکل گیا تھا، یہ عہد کر کے کہ آج کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے تایا کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، اور آج وہ مہک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال کر جا رہا تھا۔ رومیو اپنے بابا کو اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ہاسپٹل لے کر پہنچا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو دل کا بہت سیریس اٹیک ہوا ہے اور وقت پر نہ لانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ رومیو کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر سے آسمان کھینچ لیا گیا ہو۔ آج رومیو خود کو بے آسرا بے سہارا محسوس کر رہا تھا، وہ اس قدر ٹوٹ گیا تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اپنی ماں اور بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر رومیو نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بھی زمین پر گرنے نہیں دیا تھا۔ رومیو نے اس دن دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بہن کا سہارا بنے گا اور آج کے بعد وہ کمزور نہیں پڑے گا۔ اس دن کے بعد رومیو نے اتنی محنت کی کہ دن رات ایک کر دیا۔ رومیو نے خود پر سکون کے دروازے بند کر لیے تھے۔ زندہ دل رومیو جو مہک کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اس پر ذمہ داریوں کا اس قدر بوجھ پڑ گیا کہ رومیو صرف ایک کام کرنے والی مشین بن کر رہ گیا، اور اس نے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیے تھے۔ اس سے نفرت ہو گئی تھی، اس پیار محبت کی کہانیوں سے۔ حال احمد کیسا ہے؟ پہلے سے بہتر ہے۔ رومان شاہ ہاسپٹل میں آیا تھا احمد کو دیکھنے کے لیے۔ رومان شاہ تقریباً روز صبح شام احمد کے پاس ہاسپٹل میں چکر لگاتا تھا۔ اس وقت وہ باہر کھڑا ہوا ڈاکٹر شاہ زیب، جو کہ رومان شاہ اور احمد کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اس سے احمد کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ احمد خود سے ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہے، رومان شاہ ڈاکٹر شاہ زیب سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، تم نے جو اس کو لالچ دیا ہے، اب احمد صاحب اس لالی پاپ کو پکڑے ہوئے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب ہنستے ہوئے احمد کے ہاتھ پر تالی بجا کر بولا، یعنی کہ میری ٹیکنیک کام کر گئی ہے۔ رومان شاہ خود کو شاباشی دے رہا تھا۔ بچو، یہ پتا تو تب چلے گا نا جب احمد ٹھیک ہو جائے گا اور پھر وہ عریشہ کی واپسی کا مطالبہ کرے گا اور تم اس سے یہ کہو گے کہ تم نے تو صرف اسے ایک جھوٹا لالچ دیا تھا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو اس کمینے کا ٹھیک ہونا بہتر ہے۔ یار کیا کریں، ہم تینوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ رومان شاہ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولا، چل آ جا میرے آفس، تجھے کافی پلاتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ سے بول رہا تھا، مگر مجھے تو پہلے احمد سے ملنا ہے، اس سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ اس وقت وہ نواب زیادہ آرام فرما رہا ہے، کیونکہ اسے نیند کی دوائی دی ہوئی ہے۔ ہاں دیکھ ضرور سکتا ہے، آ جا تجھے دکھا دیتا ہوں۔ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہ زیب احمد کے روم کی طرف چل پڑے۔ رومان شاہ نے بڑی دکھ بھری نظروں سے بیڈ پر زردی رنگ لیے پڑے ہوئے احمد کو دیکھا۔ کیا حال بنا لیا ہے اس نے اپنا؟ رومان شاہ احمد کو دیکھ کر بہت افسوس سے بول رہا تھا، چل جا تو اور زیادہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کی رپورٹس پہلے سے بہتر ہیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ کے کاندھے کو تھپتھپاتے ہوئے اسے تسلی دے کر اپنے آفس میں لے کر آ گیا۔ ماہا، میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، اس لیے بعد میں
بات کروں گا. بھائی پلیز میری بات سن لینا, مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. ماں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا ہے میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں ایک دوست کے ساتھ. میری پیاری بہن جلدی سے فون کو بند کرو, میں آپ سے تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں. رومان شاہ ڈاکٹر شاہزیب کے پاس سے اٹھ کر تھوڑا دور ونڈو کے پاس کھڑا ہو کر مرحا سے فون پر بات کر رہا تھا. مرحا کب سے رومان شاہ کو فون کر رہی تھی. اب وہ اس کا فون اٹینڈ کر کے اس سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, اور دور بیٹھا ہوا ڈاکٹر شاہزیب اپنی آفس چیئر پر بلیک شرٹ اور بلو جینز کے اوپر وائٹ کلر کا ڈاکٹر والا کوٹ پہنے ہوئے, گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈال کر اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے ہونٹوں میں بال پین کو دبائے ہوئے مسکرا رہا تھا. مینس بال پین, میں نے لگتا غلط بول دیا. ڈاکٹر شاہزیب مرحا کو بہت پسند کرتا تھا. ڈاکٹر شاہزیب نے پہلی بار مرحا کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا جب رومان شاہ کی امی کا بی پی شوٹ کر گیا. اس وقت رومان شاہ اور مرحا اپنی ماں کو لے کر ہاسپٹل میں آئے تھے, جہاں پر ڈاکٹر شاہزیب بھی رومان شاہ کی ماں کی عیادت کرنے کے لیے پہنچا تھا. ڈاکٹر شاہزیب کو مرحا پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی. وہ بہت معصوم اور نازک سی لڑکی تھی اور اپنے بھائی کی بہت چہیتی تھی. جب کبھی بھی رومان شاہ کی ماں بیمار ہوتی یا ان کا چیک اپ کرنا ہوتا تو اکثر مرحا ہاسپٹل میں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی, اور گھر پر جاتا تب بھی مرحا اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتی تھی. اسی لیے اکثر ڈاکٹر شاہزیب کی مرحا پر نظر پڑتی رہتی تھی. مرحا کبھی بھی خود سے ڈاکٹر شاہزیب سے بات نہیں کرتی تھی, اور ڈاکٹر شاہزیب بھی مرحا کو بلاتے ہوئے ہچکچاتا تھا, کیونکہ رومان شاہ ایک الگ مزاج کا بندہ تھا جسے یوں اپنے گھر کی عورتوں سے کھلے عام اپنے دوستوں کو ملانا یا خود دوستوں کے گھر کی عورتوں سے ملنا زیادہ پسند نہیں تھا. ڈاکٹر شاہزیب اپنے یار کی اس عادت سے بخوبی واقف تھا, اس لیے وہ خود بھی اپنی حدود اور دائرہ کراس نہیں کرتا تھا. مگر مرحا کے لیے اپنے دل میں پلتی ہوئی محبت کو ڈاکٹر شاہزیب نہیں روک سکا, اور آہستہ آہستہ وہ محبت اپنی جڑیں مضبوط کرتی چلی گئی. اس وقت بھی وہ مرحا کے فون آنے پر ہی مسکرا رہا تھا. ڈاکٹر شاہزیب جانتا تھا کہ رومان شاہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے, اس لیے اس کی بہن اکثر اس سے چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتی رہتی تھی, جن کو پورا کرنا رومان شاہ اپنا فرض اول سمجھتا تھا. مگر اس وقت وہ شاہزیب کا لحاظ کرتے ہوئے مرحا کو فون بند کرنے کا بول رہا تھا, مگر بیچارہ پچھلے 15 منٹ سے اسے سمجھا رہا تھا کہ فون بند کر دے, مگر اب بھی اس کا فون چل رہا تھا. آخر میں بیچارہ رومان شاہ اپنی بہن کے آگے ہار مانتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میری ماں, مجھے لسٹ سینڈ کر دو, میں لیتا آؤں گا جو بھی بولو گی, مگر ابھی فون بند کر دو. مرحا میرا ایک فرینڈ میرا ویٹ کر رہا ہے. ڈاکٹر شاہزیب مرحا کے لیے کافی سیریس تھا. وہ بہت جلد اپنی ماں باپ کے ہاتھوں مرحا کے گھر رشتہ بھیجنے والا تھا. ڈاکٹر شاہزیب اس لیے بھی ٹینشن فری تھا کہ اس سے پتا تھا کہ رومان شاہ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا سوائے عمر کو لے کر, کیونکہ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہزیب ہم عمر تھے اور مرحا ان سے تقریباً 8 سال چھوٹی تھی. مگر ڈاکٹر شاہزیب کو یہ یقین تھا کہ وہ رومان شاہ کو سمجھا لے گا. بس اسی وجہ سے وہ فی الحال مرحا کی پڑھائی مکمل ہونے تک چپ تھا. سوری ڈاکٹر صاحب, اصل میں گھر سے فون تھا تو سننا بہت ضروری تھا. رومان شاہ معذرت کرتے ہوئے واپس سیٹ پر آ کر بیٹھا, اور آپس میں دونوں گپے مارتے ہوئے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے. آج تقریباً ملک زبیر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے 15 دن ہو چکے تھے. اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھا, کیونکہ گولی ان کے دل کو چھوتے ہوئے گزری تھی, تو اس لیے ان کا آرام کرنا بہت ضروری تھا. فی الحال انہوں نے آفس سے مکمل چھٹی کی ہوئی تھی. آفس کا زیادہ تر کام ان کا سیکرٹری ہی سنبھال رہا تھا, مگر آج رومان شاہ اور ملک زبیر والی ڈیل کی کچھ اہم فائلز تھیں جن کو رومان شاہ اور ملک زبیر نے آپس میں ڈسکس کرنا تھا. اس لیے ملک زبیر نے رومان شاہ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کر کے اسے اپنے گھر آنے کو کہا تھا, کیونکہ اس وقت ملک مکمل بیڈ ریسٹ پر تھا تو وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا. ویسے تو رومان شاہ اس طرح کسی کے بھی گھر جا کر یوں آفس کے کام ڈسکس نہیں کرتا تھا, لیکن ملک کی اس حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے رومان شاہ نے اس کے گھر آنے کی حامی بھری تھی. رفت بیگم, آج میرا ایک اسپیشل گیسٹ آنے والا ہے, تو پلیز آپ بہت اچھے سے ڈنر کا انتظام کروا دیں, کیونکہ جب وہ پارٹی میں آئے تھے تب بھی وہ کھانا کھائے بنا ہی چلے گئے تھے, تو میں چاہتا ہوں کہ آج وہ ہمارے گھر سے ڈنر کر کے جائیں.
میرے لیے وہ بہت خاص ہیں، اسی لیے آپ اپنی نگرانی میں ڈنر تیار کروائیے گا۔ ملک زبیر اپنی بیگم رفت کو بول رہے تھے۔ جی آپ بے فکر رہیں، میں اپنی نگرانی میں ڈنر تیار کرواؤں گی، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فی الحال تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، تب تک میں جا کر سب تیاریاں دیکھ لوں۔ رومان شاہ اور ملک زبیر جب پیپرز میں کچھ ڈیل کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے، اسی وقت دھڑ سے دروازہ کھلا اور میرب روم کے اندر داخل ہوئی، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پاپا کے روم میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ دھن دھناتے ہوئے روم کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے بیٹھے ہوئے بندے پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پر سٹل ہو کر رک گئی۔ سامنے کرسی پر رومان شاہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے اس وقت فل وائٹ کلر کا کرتا اور شلوار پہن رکھا تھا اور گلے میں بلیک کلر کا اسکالر لکھا ہوا ہے، لیکن نظر آئے گا اسٹالر، ٹھیک ہے، بلیک کلر کا اسٹالر۔ اس ظالم کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا اس کو ایک بار تو دیکھے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ میرب بیچاری تو ویسے ہی پہلی ملاقات سے ہی اس پر فدا تھی، اسے دیکھ کر وہیں پر کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی کہ ملک زبیر نے آواز دی تو وہ سکتے کی حالت سے واپس آئی۔ میرب بیٹا وہاں پر کیوں کھڑی ہو، آگے آؤ، کچھ کام تھا آپ کو؟ نہیں بابا، میں بعد میں آ جاؤں گی، کچھ خاص کام نہیں ہے، وہ اٹکتے اٹکتے صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی اور روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور روم کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کتنی دیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑی رہی۔ ہاں تو رومان شاہ بولو، ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ملک اور رومان شاہ آپس میں کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہی تھی، مگر باہر کھڑی ہوئی میرب کو رومان شاہ کا نام پتہ چل گیا تھا۔ اچھا جی، تو اس بندے کا نام رومان شاہ ہے، سوٹ کرتا ہے اس بندے پر، اس کا نام جتنا ڈیشنگ خود ہے اتنا ہی ڈیشنگ نام رکھا ہوا ہے۔ میرب اپنے دماغ میں ہی سوچ کر مسکرا رہی تھی، رومان کو چھوڑیں، خالی شاہ ہی اس پر تو بہت سوٹ کرتا ہے۔ شاہ تیار ہو جائیں، میرب ملک آپ کی زندگی میں بہت جلد انٹری مارنے والی ہے۔ پسند آ گئے ہیں آپ میرب کو، اور جو چیز میرب ملک کو پسند آتی ہے اسے میرب اپنا بنا لیتی ہے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے شرما کر اپنے ہونٹ کا نچلا کنارہ چباتے ہوئے روم میں آ گئی۔ ہائے اللہ میاں، یہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ میاں اگر تو دعائیں سنتا ہے تو اس بندے کو میری قسمت میں لکھ دے۔ میرب نے جب سے ہوش سنبھالا آج پہلی بار اس نے دعا کر کے اپنے رب سے کچھ مانگا تھا، کیونکہ میرب کو ہمیشہ ہر چیز تھالی میں سجی ہوئی ملی تھی۔ میرب آج اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر اپنے رب سے رومان شاہ کو مانگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ رومان شاہ کانٹوں سے بھرے ہوئے ایک جھاڑ کا نام ہے جس سے مل کر نازک سی میرب ملک نے زخموں سے چور ہو جانا تھا۔ رومان شاہ کے جانے کے بعد میرب نے اپنے پاپا کے موبائل سے رومان شاہ کا نمبر نکال کر اپنے فون پر سینڈ کر کے اپنے پاپا کے فون سے واٹس ایپ چیٹ کلیئر کر دی۔ اب وہ اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے رومان شاہ کا نمبر اپنے فون میں سیو کر رہی تھی۔ لگے ہاتھ میرب نے اپنے پاپا کے فون سے رومان شاہ کے واٹس ایپ ڈی پی پکچر بھی اپنی طرف سینڈ کر دی تھی، جسے اب وہ اپنے فون میں نمبر سیو کرنے کے بعد وال پیپر پر لگا رہی تھی۔ رومان شاہ کی پکچر کو اپنے فون کی اسکرین پر لگاتے ہوئے اس پر اپنے لب رکھ کر اس کو محبت کا پہلا تحفہ پیش کیا۔ آئی لو یو شاہ، میرب آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میرب کو خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے لیے اس قدر پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ہمیشہ خود کو توپ چیز سمجھتی تھی، کالج میں ہزاروں لڑکے اس پر مرتے تھے، مگر میرب نے کبھی ان کو گھاس تک نہیں ڈالا، اور آج وہ خود سے آگے بڑھ کر کسی لڑکے کو پرپوز کرنے والی تھی جو اس کی شان کے خلاف تھا۔ مگر یہ تو سچ ہے کہ بندہ اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر کبھی کبھی وہ کر گزرتا ہے جس کا کرنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ رومان بیٹا، کم سے کم ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لیا کرو۔ امی جان پلیز، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں وہاں جا کر کچھ کھا لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رومان شاہ اپنی ماں کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر چومتے ہوئے اب اپنی ماں کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ بیٹا تمہارا اپنا آفس ہے، اپنا کاروبار ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں تم ٹائم ٹیبل کے اتنے پابند ہو کر جاتے ہو، جیسے کہ تمہیں جا کر کسی اور کی نوکری کرنی ہو اور تمہارا مالک ناراض ہو جائے گا تمہارے لیٹ آنے سے۔ میری پیاری امی جان، کام تو کام ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اپنا ہو یا کہیں پر جا کر آپ کو نوکری کرنی ہو، جب تک انسان ٹائم کا پابند نہ ہو وہ زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بندہ اگر وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ بس رومان بیٹا، تم ہر بار مجھے اسی طرح دلیلیں دے کر چپ کروا دیتے ہو اور تم خود کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے۔ میرے خیال سے اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے تاکہ کوئی
کوئی ایسی آ جائے جو تمہیں لگام ڈال کر تم سے زبردستی کر کے تمہارا خیال رکھے. اس دنیا میں ابھی ایسی کوئی پیدا نہیں ہوئی امی جان جو رومان شاہ کو لگام ڈال سکے. آپ کا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے جو اپنی مرضی سے اپنے اصولوں پر چلتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا بے لگام گھوڑا ہے، مگر جب کوئی بہت پیار کرنے والی آ جائے گی تو وہ اس بے لگام گھوڑے کو اپنی محبت سے اپنے پیار کی لگام ڈال دے گی. ہاں 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 میری پیاری امی جان، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی اور کو لے کر آئیں؟ میری پیاری امی جان، آپ خود ہی مجھے لگام ڈال دیں، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میری پیاری امی جان مجھے لگام ڈال کر میری لگام کھینچیں گی. اور رہی کسی اور کی بات، تو اتنی کسی اور میں جرت نہیں کہ وہ رومان شاہ کو لگام ڈال کر رکھ سکے. اور ان پیار محبت کے فضول چکروں میں آپ مجھے نہ ڈالیں. میرے پاس زندگی میں کرنے کے لیے اور بھی بہت سے ضروری کام ہیں. ابھی بہت ساری ایسی اچیومنٹس ہیں جو میں نے حاصل کرنی ہیں. شادی ایک فضول کام ہے جس کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا، تو اس لیے آپ اپنے کامیاب بیٹے کو ناکام مت بنائیں. امی جان میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا پلیز، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. رومان شاہ یہ بول کر اپنی ماں کا ماتھا چوم کر اللہ حافظ بولتا ہوا گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا.